دوستو، کیا 2025 کا رمضان اس دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا۔ یہ دعویٰ ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا واقعی 2025 کے رمضان میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں یا پھر اس کے پیچھے واقعی کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ آخری رمضان سے پہلے اس دنیا میں کئی اہم اور پریشان کن تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس وقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ خشک سالی اور قحط پڑ جائے گا۔ زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی اور لوگ فاقوں کا شکار ہوں گے۔ معیشت بدترین حالت میں ہوگی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں ہر طرف مایوسی چھا جائے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لوگوں سے روک دی جائیں گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے آسمان سے رحمتیں اور برکتیں زمین تک پہنچنا رک گئی ہوں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے نظر آئیں گے۔ انسانوں میں انسانیت اور آپس میں ہمدردی ختم ہو جائے گی اور ہر شخص صرف اپنے بارے میں ہی سوچے گا، اور صورتحال ایسی پیدا ہو جائے گی کہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کریں گے اور ان لوگوں کی دعائیں بے اثر ہو کر رہ جائیں گی۔ شدید معاشی بحران، قدرتی آفات اور انسانوں کے آپس میں بڑھتے ہوئے جھگڑے، یہ سب چیزیں اس دور کی علامات ہوں گے۔ اس دوران دنیا میں فتنے اور فساد بڑھ جائے گا، جھوٹ، بدعنوانی اور بے ایمانی عام ہو جائے گی۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں کشمکش اور جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور ہر طرف بے چینی کا ماحول پیدا ہوگا، اور ایسے میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیوں کی کمی کے باعث وہ مایوس ہوں گے۔ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بجائے لوگ مزید پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ہر طرف فساد، قتل و غارت اور افراتفری کا دور ہوگا اور لوگ اسی حالت میں قیامت کی علامات کو محسوس کریں گے۔ اور اس دور کے آخر میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ایسا لگے گا جیسے اس رمضان میں کوئی رحمت یا سکون نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں اور زیادہ پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اور بھی واضح ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی ابتدا میں چند بڑی اور چھوٹی نشانیاں شامل ہیں، اور اگر ہم ان نشانیوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کئی نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ہی ایسی ہیں جو ابھی باقی ہیں، اور وہ چند نشانیاں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، دجال کا ظہور۔ دجال ایک فتنے کا باعث بنے گا جو پوری دنیا کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو آ کر دجال کو شکست دیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور جو کہ ایک ایسی قوم ہے جو اس دنیا میں آ کر تباہی مچائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سائنسی نقطہ نظر سے اس زمین کے محور کی تبدیلی ہے جو کہ ممکن ہے۔ اس دن جب لوگ رات کو سو جائیں گے تو وہ صبح کا انتظار کریں گے، لیکن صبح کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور صبح کے وقت جب لوگ بیدار ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگوں کے دلوں میں شدید خوف پیدا ہو جائے گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، اور لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہر طرف ہلچل اور افراتفری کا باعث بنے گا۔ لوگ پریشانی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اس کے لیے اب آگے کیا ہوگا۔ اس دن قرآن پاک کے الفاظ بھی کتابوں سے غائب ہو چکے ہوں گے اور لوگ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ علم اور ہدایت کا کوئی نشان نہیں ہوگا، اور لوگوں کے سامنے ایک اور حقیقت کھل جائے گی کہ اس دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ لمحہ انسانوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اب انسانوں کے لیے بند ہو چکا ہے اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آن پہنچی ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ بے حیائی اور بدکاری کا عام ہونا، جیسا کہ آج کل ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ہر طرف دھوکہ، فریب اور جھوٹ کا عام ہو جانا جو کہ آج کل ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہر طرف دھوکہ، جھوٹ اور فریب ہو رہا ہے۔ عمارتوں کا آسمانوں کو چھونا،
آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو اور اس کی عمارت سب لوگوں سے اونچی ہو، اور بڑے شہروں میں یہ چیز آپ لوگ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک آپس میں اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کچھ روایات کے مطابق یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس کا اشارہ واقعہ شق قمر کی جانب ہے، جب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ یقیناً دوستو، آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ آج کل وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے یہ شکوہ کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ وقت کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب ہم ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے کی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 1 یا 2 دن گزرے ہوں۔ اگر ہم سائنس کا حوالہ لیں تو ہمیں کئی حیران کن نظریات ملتے ہیں۔ شمسی طوفان یعنی سولر سٹارم۔ ناسا کے مطابق 2025 میں سورج کی سطح پر شدید طوفان آ سکتا ہے جو کہ زمین کے برقی نظام کو متاثر کر سکتا ہے۔ کیا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے؟ زمین پر زلزلے اور جغرافیائی تبدیلیاں۔ پچھلے کچھ سالوں میں زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین میں کئی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ چاند اور سورج گرہن۔ اسلامی تعلیمات میں چاند اور سورج گرہن کو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے اور 2025 میں ایسے کئی واقعات متوقع ہیں۔ کیا واقعی 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ یہ سوال صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہے کیونکہ کسی کو بھی قیامت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور بے شک قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے اور وہی سب کچھ بہتر جاننے والا ہے۔ اگر ہم دنیا کے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا میں واضح طور پر ایک بے چینی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگیں، قدرتی آفات، دھوکہ، جھوٹ، فریب، یہ سب کچھ اسلامی نشانیوں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہو سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بحث ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہے۔ کیا ہم سب لوگ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ اگر 2025 کا رمضان آخری نہ بھی ہو تب بھی ہمیں یہ ایک واضح وارننگ دیتا ہے کہ وقت زیادہ نہیں ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت کا دن کبھی بتا کر نہیں آئے گا، بلکہ یہ دن اچانک قائم ہوگا، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور قیامت کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک نے ہمیں اس دن کی ہولناکی کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے زیادہ تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور جہاں تک بڑی نشانیوں کا تعلق ہے وہ بھی بہت قریب ہیں، اور یہ تمام بڑی نشانیاں اچانک واقع ہو سکتی ہیں۔ ان بڑی علامات میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا ظہور اور زمین میں شدید زلزلے پیدا ہونا شامل ہے، اور یہ سب کا سب بہت جلد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے رجوع کرنا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہونے کے بعد اس دن کا آنا ہمیں کوئی اطلاع نہیں دے گا، اور یہ اچانک غیر متوقع طور پر ہوگا، اور انسانوں کو اس دن کی تیاری کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کو عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔